للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایصال ثواب سے متعلقہ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ سے تقریباً 14 دلائل اس بات پر دیے تھے کہ ایصال ثواب کا نظریہ برحق ہے، اہل سنت والجماعت نے اس کو اختیار کیا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اور اس کا اجر دوسرے کو دیتا ہے اللہ سے دعا مانگ کر۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس نیک کام کرنے والے شخص کا ثواب خود اسے بھی عطا فرماتے ہیں، اور جس کے بارے میں اس نے نیت کی ہے اللہ رب العزت اس کا ثواب اسے بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، حدیث موجود ہے۔ اسی طرح یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر اسلاف امت بھی متفق ہیں، چاہے وہ احناف ہوں، مالکیہ ہوں، شوافع ہوں، حنابلہ ہوں، یہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ایصال ثواب کا نظریہ برحق ہے۔ بندہ نیک عمل خود کرتا ہے اور اس کا اجر و ثواب اللہ سے دعا مانگ کر کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق میں اسلاف امت کے حوالے سے ایصال ثواب پر چند حوالہ جات اور ان کی روشنی میں، ان عبارات کی روشنی میں اسی مسئلے کو مزید واضح کرنا ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں: اذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحۃ الکتاب والمعوذتین وقل هو اللہ احد وجعلوا ثواب ذلك لأہل المقابر فإنه يصل إلیہم۔ حاصل یہ ہے اس کا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ، وہاں جا کر سورۃ الفاتحہ، معوذتین یعنی آخری جو دو قل ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اسی طرح قل هو اللہ احد یہ پڑھو، وَجَعَلُوا ثَوَابَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ اس پڑھے ہوئے کا ثواب قبرستان والوں کو بخشو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ یہ فا تعلیلیہ ہے، وجہ یہ ہے، علت یہ ہے، فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ اس لیے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس پڑھے ہوئے کا ثواب ان قبر والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ حنابلہ کا مذہب۔ اس کے بعد آ رہا ہے احناف کا مذہب۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی الحنفی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں: فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَاتِ أَوِ الْأَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَيْهِمْ عند اہل السنت والجماعت وعلیہ عمل المسلمین من لدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یومنا ھذا من زیارت القبور وقراءت القرآن
वक़िराअत القرآن علیہا والتکفین والصدقات والصوم والصلاۃ وجعل ثوابها للاموات بدائع الثناء۔ اگر کسی نے روزہ رکھا، نماز پڑھی، صدقہ کیا اور اس کا ثواب کسی مردہ یا زندہ کو پہنچایا جازا تو یہ عمل جائز ہے۔ عند اہل السنت والجماعت، یہ اہل السنت والجماعت کے ہاں جائز ہے، یعنی یہ عمل ایسا ہے کہ جو سنت سے بھی ثابت ہے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول بہا بھی ہے۔ وعلیہ عمل المسلمین من لدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یومنا ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک یہ معمول بہا ہے، اس پر عمل ہوتا رہا ہے کہ لوگ ایصال ثواب کرتے رہے ہیں اور کسی نے اس کو غلط نہیں کہا۔ پھر آگے چند چیزیں ذکر کی ہیں، من زیارت القبور، قبرستان میں جانا، وقراءۃ القرآن علیہا، اور وہاں جا کر ایصال ثواب کرنا، والتکفین والصدقات، اسی طرح کفن وغیرہ صدقہ کرنا، روزہ، نماز، وجعل ثوابها للاموات، اور پھر ان نیک اعمال کا ثواب یہ نیت کرنا کہ اللہ اس کا ثواب ان مردوں کو، ان فوت شدگان کو عطا فرما، اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ مالکیہ کا مذہب، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی المالکی رحمہ اللہ، المتوفی 671 ہجری، فرماتے ہیں وَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ مَا يُقْرَأُ وَيُدْعَى وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ وَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ۔ ایصال ثواب جائز ہے، یصل الی المیت، میت تک پہنچ جاتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ ثواب ما یقرأ، ہر اس چیز کا ثواب پہنچ جاتا ہے جو پڑھی جاتی ہے، وَيُدْعَى، جو اس کے حق میں دعا کی جاتی ہے، وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ، اور جو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، وَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، اور جو اس کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے۔ امام تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں، ان سے سوال ہوا عن قراءۃ اہل المیت تصل الیہ، یہ جو اہل میت اپنے میت کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہیں، آیا اس قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ، ثواب، اجر، نفع اس میت کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح قرآن کریم کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اذا اہداہ الی المیت یصل الیہ ثوابها ام لا، ان چیزوں کا ثواب میت کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ الجواب، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، یصل الی المیت، میت تک یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں، کون سی؟ قراءۃ اہلہ، اس اہل میت کا پہلے بھی یہ بات سبق میں گزری ہے کہ اہل میت سے مراد صرف میت کے گھر والے نہیں، بلکہ میت کے پسماندگان، لواحقین، ورثاء، قریبی رشتہ دار، قریبی تعلق والے، یہ سب اہل میت ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں یصل الی المیت قراءۃ اہلہ، اہل میت جو قراءت قرآن کرتے ہیں اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، وتسبیحہم، ان کا سبحان اللہ کہنے کا ثواب بھی پہنچتا ہے، وتکبیرہم، ان کے اللہ اکبر کہنے کا ثواب بھی ملتا ہے، وسائر ذکرہم للہ تعالی، اور جتنے بھی اللہ کے ذکر ہیں وہ جب وہ کیے جاتے ہیں اور بندہ یہ نیت کرے اللہ اس کا ثواب میت کو عطا فرما، اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ وصل الیہ واللہ عالم، یہ ثواب اس تک پہنچ جاتا ہے، واللہ عالم۔ یہ ان کا بھی نظریہ ہے جن کا نام لے کر غیر مقلدین بہت شور مچاتے ہیں۔ اسی طرح پانچواں حوالہ، امام ابن سراج رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 10,000 مرتبہ قرآن کریم ختم کر کے اس کا ایصال ثواب کیا،
یہاں یہ بات یاد رکھنا، یہ بات شروع میں بھی گزری ہے اور دوبارہ بھی ذکر کی جا رہی ہے، یہ ایصال ثواب کی ضرورت دو طرح کے لوگوں کو ہے، چاہے وہ نیک ہے اسے بھی ہے، اگر گناہ گار ہے اسے بھی ہے۔ ہاں، گناہ گار کو زیادہ ہے کہ اس پر اس کی مغفرت کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن نیک آدمی کو بھی ضرورت ہے ثواب کی، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہونے ہیں۔ یہ اپنی محبت کی ایک بات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہاں یہ معمول ہے کہ ہم قربانی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اور حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ مرکز کا معمول ہے۔ تو یہ ایک تعلق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ امام ابن السراج رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا ہے، اور ہدیہ بھی کیسا پیش کیا ہے؟ 10,000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہے، اور اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ بزرگوں کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں استاد ہیں حضرت مولانا عابد جمشید صاحب، ان کے والد صاحب انہوں نے 35 سال روزہ رکھا ہے، 35 سال سوائے ایام ممنوعہ کے، باقی مسلسل انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ اور انہوں نے کیوں رکھے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے رکھے 35 سال کا عرصہ روزے، صرف اس لیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر یہ والا ہدیہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ اپنی اپنی محبت کی بات ہوتی ہے۔ تو امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال علماؤنا، ہمارے جو اہل السنت والجماعت حنفی علماء ہیں، سنی علماء، وہ فرماتے ہیں الاصل فی الحج عن الغیر ان الانسان له ان یجعل ثواب عمله لغیرہ من الاموات والاحیاء۔ یہ دیکھیں، یہ بار بار لفظ آ رہے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ایصال ثواب کا یہ نظریہ ہمارا بڑا کھلا سا ہے، مفہوم اس کا بالکل عام ہے، ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ یہ ایصال ثواب جیسے مردوں کے لیے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح زندوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ایصال ثواب کو کسی حد تک تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں کو کیا جا سکتا ہے، زندوں کو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مردوں کو بھی کیا جا سکتا ہے اور زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ مشائخ نے، اولیاء اللہ نے یہ اپنے مجربات میں بات لکھی ہے، اگر کسی شخص کی اولاد نافرمان ہو، بات نہ مانتی ہو، تنگ کرتی ہو، بری سوسائٹی کا شکار ہو گئی ہو، نماز روزے کی پابند نہ ہو رہی ہو، تو تربیت کے ساتھ ساتھ، کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ یہ بندہ سورہ یاسین پڑھ کر اپنی اولاد کو ایصال ثواب کرے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس بچے کو نافرمانی سے ہٹا کر فرما برداری کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ مشائخ نے اپنے مجربات میں لکھا ہے، اور چونکہ ہمارا نظریہ ہے کہ ایصال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، مردوں دونوں کو کیا جا سکتا ہے۔ جی، ہمارے علماء فرماتے ہیں الاصل فی الحج عن الغیر، دوسرے کی طرف سے حج کے جائز ہونے کی بنیاد یہ ہے ان یجعل ثواب عملہ لغیرہ من الاموات والاحیاء، کہ انسان اپنے عمل کا ثواب مردوں اور زندوں کو پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، حجن او صلاتن او صومن او صدقتن او غیرہا، چاہے وہ عمل حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، یا اس کے علاوہ ہو، مثلا کتلاوت القرآن والاذکار، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، فَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِّنْ هَذَا، اگر بندہ یہ کام کر لیتا ہے اس وجہ سے وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ، اور اس کا ثواب اپنے علاوہ کسی اور کو پہنچاتا ہے، جازا، تو یہ جائز ہے، وَيَصِلُ إِلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور اہل السنت والجماعت کے ہاں یہ والا عمل کرنا،
یہ والا کام کرنا، اصالِ ثواب کرنا بالکل برحق نظریہ ہے۔ لیکن یہ جو یہاں پر بات آئی ہے نا صوم کی، صلاۃ کی، حج کی وغیرہ، یہاں پر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں فرائض اور واجبات کے علاوہ کی قید معتبر ہے۔ مذکورہ بالا ائمہ جہاں عبادات مالیہ کے بارے میں اصالِ ثواب کے قائل ہیں، وہاں عبادات بدنیہ بطور خاص تلاوت قرآن کے بارے میں بھی اصالِ ثواب کے قائل ہیں۔ یہ جہاں ابھی باتیں گزری ہیں، یہ جیسے عبادات مالیہ کے بارے میں کوئی بندہ صدقہ کر دیتا ہے، عبادات مالیہ ہے، جیسے اس کے قائل ہیں، بالکل اسی طرح عبادات بدنیہ کے بھی قائل ہیں۔ کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر دیتا ہے، دعا کر دیتا ہے، ذکر اذکار کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دیتا ہے، تو یہ دونوں کے قائل ہیں۔ دوسری بات، عام طور پر یہ مسئلہ بہت پریشانی کا باعث بنتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس موقع پر دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، ہاتھ اٹھا کر کرنی ہے یا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنی ہے؟ یاد رکھنا دونوں طرح کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو آپ اس کے اہل میت کے پاس آپ گئے ہوئے ہیں تعزیت کرنے کے لیے، پھر تعزیتی کلمات کہیں۔ ہمارے ہاں رواج بہت عجیب ہیں، ہمارے ہاں تعزیت کے لیے آتے ہیں اور آتے ہی کہتے ہیں دعائے خیر۔ اب دعائے خیر ہو رہی ہے اور دعا کے اندر بھی دعا نہیں مانگی جا رہی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اصالِ ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھ گئے سب کے، اب یہ شروع کر دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے، معوذتین پڑھتا ہے، کسی کو کچھ زیادہ یاد ہوں تو آخری 10 سورتیں پڑھ لیتا ہے اور اجمعین۔ بابا یہ والا جو عمل کیا ہے یہ عمل اصالِ ثواب ہے، اصالِ ثواب، اور اصالِ ثواب کے لیے آپ گھر میں بیٹھ کر کر لیں، چلو اہل میت کے پاس آ کر بھی کرنا ہے تو جو اصالِ ثواب کا طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ آپ دعا مانگنے آئے ہیں، آپ یوں کہیں کہ اللہ اس فوت ہونے والے کی بخشش فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، یہ جو آپ اس کے حق میں دعائے مغفرت کر رہے ہیں یہ بھی اصالِ ثواب ہے۔ لیکن اصالِ ثواب میں پیش کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم، اور طریقہ کون سا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ اصالِ ثواب جائز ہے، لیکن اصالِ ثواب میں قرآن کریم کا اصالِ ثواب کرنے کے لیے یوں ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جانا اور پھر 4 سورتیں پڑھ لینا، آخری 4 سورتیں پڑھ لینا اور پھر اس کا یہ کہنا کہ اجمعین، یہ والا عمل درست نہیں ہے۔ ہاں آپ نے قرآن کریم کا اصالِ ثواب کرنا ہے، قرآن کریم پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ میں نے یہ جو قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب اسے عطا فرما۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور اگر آپ اہل میت کے پاس گئے ہوئے ہیں تو وہاں جا کر ان کو تعزیتی کلمات کہیں، صبر آمیز کلمات کہیں، تسلی آمیز کلمات کہیں، ان سے کہیں کہ اللہ کی مرضی، اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس میت کے بارے میں اگر کوئی نیک بات آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوت ہونے والا شخص نمازی تھا، حافظ تھا، عالم تھا، نیک آدمی تھا، نیک کام کرتا تھا، رفائی کام کرتا تھا، ان کے نیک کاموں کا تذکرہ کریں تاکہ اہل میت کو تسلی ہو۔ لیکن جاتے ہیں اہل میت کو تسلی دینے کے لیے، کہاں جا رہے ہیں جی؟ جی ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی فوتگی ہو گئی ہے، کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ والا عمل گھر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھنا، ایک ضرورت ہے میت کی، وہ ہے اصالِ ثواب، اور دوسری ضرورت ہے اہل میت کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ تعزیت ہے۔ تو تعزیت کے موقع پر جا کر اصالِ ثواب، ان دونوں کو آپس میں گڈ مڈ نہیں کرنا، ملا جلا نہیں دینا، فرق کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا یہ اصالِ ثواب کرنے آیا ہے یا یہ تعزیت کرنے آیا ہے، کم از کم فرق رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے جواز ہے، اس پر صحیح بخاری کی باب غزوہ اوطاس کے اندر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ روایت لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کی طرف بھیجا، وہاں پر وہ شہید ہونے لگے، تو انہوں نے اپنا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھیجا۔ صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ حضرت ابو عامر جب
شہید ہونے لگے تھے تو انہوں نے آپ کے نام سلام بھی بھیجا ہے اور دعائے مغفرت کے لیے بھی کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، اور یہاں پر راوی یہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا بماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، ثم رفع یدیہ، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، فقال اللہم اغفر لعبید ابی عامر، پھر دعا کی ہے اللہ ابو عامر کی مغفرت فرما۔ راوی کہتے ہیں ورأیت بیاض ابطیہ، اللہ کے رسول نے اتنے بلند ہاتھ فضا میں بلند کیے، اتنے بلند اٹھائے کہ مجھے آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آ رہی تھی، یعنی اونچے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ تو ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ ہمارے ہاں دونوں طریقے میں ذرا افراط اور تفریط کر لیا جاتا ہے۔ جو دعا کے قائل ہوئے بھی ہیں وہ اس معاملے میں اتنی سختی کر جاتے ہیں کہ جی ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ نہیں اٹھانے۔ بابا ہاتھ اٹھانے کا جواز ملتا ہے، اس میں اتنی شدت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بندہ ہے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اور ہاتھ اٹھائے بغیر کو دعا ہی نہ سمجھا جائے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد غیر مقلدین کا موقف اور ان کے جو دلائل ہیں انہیں ذکر کیا جاتا ہے۔ غیر مقلدین کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب کسی اور کو پہنچانا، اس کا ایصال کرنا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ عبدالستار الحماد لکھتے ہیں صحیح موقف یہی ہے کہ قرآن پڑھنے کا میت کو ثواب نہیں پہنچتا۔ انہیں نہیں پہنچتا ہوگا، کوئی دوسری ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور ان کی یہ بات فتاوی اصحاب الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ 175 پر موجود ہے۔ غیر مقلدین کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس قرآن کریم کا ثواب اسے نہیں پہنچتا، یہ دعویٰ ہے۔ دلیل کون سی ہے جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے؟ دلیل ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورۃ النجم کی آیت نمبر 39۔ اس کا کیا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ اب یہ میت محنت نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا، تو اس کے لیے اس کا ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت سے ان علماء کا استدلال صحیح ہے جو کہتے ہیں قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ یہ مردہ کا عمل ہے نہ اس کی محنت۔ اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ جو انسان محنت کرے گا اسی کا اجر پائے گا۔ اب میت تو فوت ہو گیا ہے شخص، یہ تو محنت نہیں کر رہا، محنت تو بعد والے لوگ کر رہے ہیں، اہل میت کر رہے ہیں، اس کے دوست رشتہ دار کر رہے ہیں، تو جو اس کی محنت ہے ہی نہیں، دوسروں کی محنت ہے، تو دوسروں کی محنت کا فائدہ اسے نہیں ہوگا۔ جواب نمبر 1، اگر اس استدلال کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح تسلیم کر لیا جائے اور یہی موقف اختیار کیا جائے کہ جو کام مردہ خود نہیں کرتا اس کا فائدہ اس مردے کو نہیں ہوتا، اس میت کو نہیں ہوتا، پھر سوال یہ ہے کہ اس میت کے حق میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اللہ اس کی بخشش فرما، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یہ نماز جنازہ یا دعائے مغفرت کیوں کی جا رہی ہے؟ فائدہ تو ہونا نہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اس کا فائدہ تو ہونا نہیں ہے۔ اگر آیت کا وہی مفہوم جو انہوں نے ذکر کیا ہے اسی مفہوم کو ہی سامنے رکھا جائے، پھر اس کا معنی کیا ہوا کہ نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایسی چیزیں ہیں یہ لوگ خود بھی کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کا کوئی بندہ فوت ہو جائے وہ جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں بابا؟ جب اس کا ثواب، اس کا فائدہ اس میت کو پہنچنا ہی نہیں ہے، تمہاری دعائے مغفرت کا فائدہ اسے ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ میت کی نہ محنت ہے نہ سعی ہے، تو پھر یہ تو ان پر ایک سوال ہے ہمارا کہ اگر آپ کے ہاں میت جو کام نہیں کرتی اس کا فائدہ اسے نہیں ہوتا، میت اب فوت ہو گئی، بندہ فوت ہو گیا، میت بن گئی، اب اس کے بعد اہل میت جنازہ پڑھ رہے ہیں یا خود میت اٹھ کر اپنا جنازہ پڑھ رہی ہے؟
اہل میت پڑھ رہے ہیں، یہ اہل میت اس میت کا عین ہے کہ غیر ہے؟ غیر ہیں، تو غیر کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت بتلاتی ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو باقی آیت کا محمل کیا ہے وہ ہم ذکر کریں گے۔ اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ جو مفہوم آپ نے آیت کا سمجھا ہے وہ مفہوم درست نہیں سمجھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سعی سے کیا مراد ہے؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو اس نے کوشش کی ہے صرف وہی کام آئے گی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہی لکھا ہے کہ اس سے سعی ایمانی مراد ہے۔ ایک بندہ مومن ہوتا ہے، مومن ہونے کا فائدہ صرف اسی کو ہوگا، یہ نہیں کہ دوسرے کی طرف سے بھی یہ ایمان قبول کر لے، یہ معنی نہیں۔ الیس للانسان الا ما سعی، اگر یہ فوت ہونے والا شخص کافر ہے تو کوئی دوسرا بندہ اس کی طرف سے کلمہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کا فائدہ اس میت کو ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں سعی سے مراد سعی ایمانی ہے۔ تیسرا جواب، اصل میں تو بندے کو اسی عمل کی جزا ملتی ہے جو اس نے خود کیا ہو، باقی اگر کوئی اور مومن اپنے کسی عمل کا اجر دوسرے مومن کو دینا چاہے تو اللہ پاک اپنے فضل و احسان کا معاملہ فرما کر اسے بھی وہ عطا فرما دیتے ہیں، جس پر بہت سارے دلائل گزر چکے ہیں۔ دوسری دلیل غیر مقلدین کی طرف سے عام طور پر سادہ لوح لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی اگر ایصال ثواب بالقرآن کا نظریہ جیسا کہ حنفی علماء ذکر کرتے ہیں، شافعی علماء ذکر کرتے ہیں، مالکی علماء ذکر کرتے ہیں اور حنبلی علماء ذکر کرتے ہیں، ان کے ائمہ ذکر کرتے ہیں، ان کے مقلدین یہ کام کرتے ہیں، اگر واقعتاً یہ ایصال ثواب بالقرآن جائز ہوتا تو پھر زمانہ صحابہ میں یہ دستور ہوتا، اسی طرح کی مجالس ہوتی، ان کے لیے ایصال ثواب کے اہتمام ہوتا، حالانکہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر یہ عام دستور ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کا جواب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، حضرات صحابہ کرام کے جو ارشادات ہیں، ہم نے دلائل کے ضمن کے اندر انہیں ذکر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان، جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنے والد کی طرف سے صدقہ کروں تو اس صدقے کا اجر انہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا نعم۔ دوسرا شخص آیا، کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، وصیت کیے ہوئے بغیر ہی فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے اگر میں ایصال ثواب کروں، کوئی صدقہ وغیرہ کروں، اس کا اجر انہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کا دستور تھا، جب اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں، اللہ اس کا فائدہ انہیں دیں گے، تو اللہ کے نبی سے اجازت مانگنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابی نے عمل نہیں کیا؟ یعنی کوئی ہمارے طرح کے لوگ ہیں کہ صرف مسئلہ پوچھیں اور عمل نہ کریں، وہ مسئلہ پوچھتے ہی اس لیے تھے کہ کیونکہ عمل کرنا ہے۔ جب صحابی نے مسئلہ پوچھا ہے، اے اللہ کے رسول میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، انہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہوگا۔ صحابی اٹھے اور انہوں نے جا کر صدقہ کر دیا۔ ایک صحابی دوسرے آئے، کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، انہیں اجر ملے گا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ملے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابی صرف سوال برائے سوال کرتے ہیں یا سوال برائے عمل کرتے ہیں؟ وہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ اس لیے تو پوچھ رہے تھے کہ اگر ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے تو ہم یہ کام کریں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فائدہ ہوتا ہے، پھر انہوں نے وہ کام بھی کیے۔ تو یہ نہ کہیں کہ صحابہ کرام کے ہاں یہ معمول نہیں تھا۔ ہاں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ باتیں زیادہ نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر دو طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ادھر میری طرف توجہ رکھیں۔ عام طور پر دو طرح کے کام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کے اندر اعلان کیا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے، تداعی کی جاتی ہے۔ تداعی کا معنی ہوتا ہے بلانا۔ اعلان بھی ہے، اظہار بھی ہے، تداعی بھی ہے۔ جیسے نماز با جماعت ہے، جیسے رمضان کے روزے ہیں، جیسے حج ہے، جیسے قربانی ہے، ان کے اندر اظہار اولا ہے۔ اپنے عمل کو ظاہر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ بھائی نماز با جماعت پڑھنا ہی اولا ہے، یہ مسجد میں آ کر پڑھیں گے اولا ہے،
قربانی روزے رکھنے ہیں، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ روزے دار ہے۔ حج کرنا ہے، اکیلا تو حج کر نہیں سکتا، سب لوگوں کے سامنے ہی حج کرے گا۔ قربانی والا عمل کرنا ہے تو یہاں سے شہر سے اٹھا کر وہ کسی جنگل کے اندر جا کر تو قربانی نہیں کرنی نا، قربانی شہر میں کرنی ہے، سب لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر کرنی ہے کہ مجھ پر جو چیز واجب ہوئی میں نے اس پر عمل کر لیا ہے۔ تو بعض کام ایسے ہیں کہ جن کے اندر اعلان، اظہار، تدائی یہ اولا ہوتا ہے، اور بعض کام ایسے ہیں کہ جن کے اندر اعلان، اظہار اور تدائی یہ اولا نہیں ہے بلکہ اخفاء اولا ہے، ان کو چھپانا اولا ہے۔ آپ نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے، اس کے لیے آپ 1000 بندوں کو اکٹھا کر کے صابن کی ایک ٹکیا نہ دیں، پھر تصویریں نہ بنوائیں، اخفاء اولا ہے۔ اس کی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، یہ اخفاء اولا ہے۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ اخفاء یہاں پر اولا ہے، اور یہ جو ایصال ثواب والا کام ہے یہ کسی کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے، یہاں بھی اخفاء اولا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بعض کام ایسے بھی ہو گئے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے وہ مسئلہ واضح کر دیا۔ چند باتیں ہمیں معلوم ہو گئیں، چونکہ اس کام کا تعلق، ایصال ثواب کا تعلق دوسروں کے ساتھ خیر خواہی والا تھا، اور اس میں اخفاء ہی اولا ہوتا ہے، اس لیے اس طرح کے زیادہ واقعات ہمیں نہیں ملتے۔ باقی اس مسئلے پر غیر مقلدین کے جو اکابر علماء ہیں ان کے یہاں پر عبارتیں موجود ہیں۔ قاضی محمد بن علی شکانی، اسی طرح عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، اور ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب، ان سب کی عبارات ما حوالہ جات موجود ہیں کہ یہ غیر مقلدین کی بنیاد سمجھے جانے والے لوگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایصال ثواب بالقرآن جائز ہے۔ یہاں پر چند واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں ایصال ثواب کے متعلقہ۔ ایک واقعہ حضرت حماد مکی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے، کہتے ہیں کہ ایک رات میں مکہ کے کسی قبرستان میں گیا، اور لا علمی کی وجہ سے میں نے کسی جگہ پر سر رکھا، رات کا وقت تھا، مجھے معلوم نہ ہو سکا وہ کسی شخص کی قبر تھی۔ میں نے وہاں پر سر رکھا، سو گیا۔ نیند کی حالت میں نے قبر میں سے مدفون لوگوں کو مختلف ٹولیوں کے اندر تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا کہ چند حلقے بنا کر یہاں پر خواب کے اندر سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، قامت القیامت، کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا لا، ولیکن رجل من اخواننا قرأ قل هو اللہ احد وجعل ثوابها لنا فنحن نقتسمه منذ سنة۔ نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی۔ آج سے 1 سال پہلے یہاں سے ایک شخص گزرا تھا، اس نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر کے اس کا ہمیں ایصال ثواب کیا تھا، اور ایصال ثواب اتنا ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے ہم وہ ایصال ثواب اکٹھا کر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ، محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سن رکھی تھی کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پڑھنے والے کو بھی اور اس میت کی بھی جس کے لیے اس نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، دونوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ تو لیا، لیکن کسی شخص کے لیے نیت نہیں کی کہ اس کا ثواب فلاں میت کو پہنچاتا ہوں، بس یہ پڑھ کر اپنے لیے رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دعوت کے اندر ہم لوگ موجود تھے، وہاں پر ایک نوجوان آیا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بڑا صاحب کشف بزرگ ہے، بڑا صاحب کشف نوجوان ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو حالت کشف کے اندر، عذاب کی حالت کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ نیت کر لی کہ اللہ، وہ جو میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے اس کا ثواب میں اس کی والدہ کو بخشتا ہوں، اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ میں نے جو ہی نیت کی تو تھوڑی دیر بعد وہی شخص اب ہنسنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے میری والدہ کی حالت اور تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی شخص نے انہیں ایصال ثواب کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت کر دی ہے، جس پر میں خوش ہو رہا ہوں۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں، عرفت صحت الحدیث
بصحت کشفہ وصحت کشفہ بصحت الحدیث، مجھے اس معاملے سے حدیث کی صحت بھی معلوم ہو گئی اور کشف کی صحت بھی معلوم ہو گئی۔ تیسرا اور آخری واقعہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اب میری تمنا آرزو خواہش یہ ہے کہ میں اپنی اس بیٹی کو خواب کے اندر دیکھوں، مجھے کوئی وظیفہ بتلاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھ لو، اس کے اندر تم نے یہ کرنا ہے کہ ہر رکعت کے اندر تم نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر کی تم نے تلاوت کرنی ہے، اور سونے سے پہلے تم درود پاک پڑھتے ہوئے سو جانا، بس اسی حالت میں سو جانا، اللہ رب العزت آپ کو اپنی بیٹی کو خواب کے اندر دکھلا دیں گے۔ اس خاتون نے ایسا ہی کیا۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا، یہ جو عمل بتلایا جا رہا ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھنی ہے اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، یہ جو عمل بتلایا جا رہا ہے یہ بطور ایصال ثواب نہیں بتلایا جا رہا، بلکہ خواب کے اندر بیٹی کو دیکھنے کا ایک عمل بتلایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ جو درود پاک کی بات آ رہی ہے نا، یہ کس لیے ہے کہ خواب کے اندر تمہیں بیٹی نظر آئے گی، اس کے لیے عمل یہ ہے کہ تم سونے سے پہلے درود پاک پڑھتی رہو، اتنی دیر پڑھو کہ تمہیں پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے۔ وہ عورت نے اسی طرح کیا، بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے، تارکول کا لباس اس کے جسم پر ہے، اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی، صبح اٹھ کر خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر سارا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی طرف سے کچھ صدقہ کرو، اللہ رب العزت اس سے اس عذاب کو دور کر دیں گے۔ یہ عورت چلی گئی۔ جب خود خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ سو گئے، نیند آ گئی، نیند کے اندر دیکھا کہ ایک جنت کا محل ہے، وہاں پر ایک تخت ہے، وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر نور کا تاج ہے۔ تو وہ کہنے لگی، حسن آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت حسن فرمانے لگے، میں آپ کو کیسے پہچان سکتا ہوں، میری آپ سے کوئی جو ہے آپس میں شناسائی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا۔ تو حضرت حسن بصری فرمانے لگے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی جو حالت بیان کی تھی وہ تو کچھ اور تھی، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ اس نے تو بیان کیا کہ میری بیٹے کی جسم پر تارکول کا لباس ہے، ہاتھ اور پاؤں آگ کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، اور میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جنت کے اندر ایک تخت پر نورانی تاج لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ ہاں بات ایسے ہی ہے جیسے میری والدہ نے ذکر کی تھی، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہاں سے ایک شخص گزرا ہے اور اس نے درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب اہل میت کو بخشا ہے۔ ہم 70,000 آدمی، ہم 70,000 لوگ عذاب کے اندر مبتلا تھے، اس شخص نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کا ثواب ہمارے لیے بخشا۔ اللہ رب العزت نے اسی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہم جو 70,000 لوگ عذاب کے اندر مبتلا تھے ان سب کو عذاب سے نجات دے دی ہے۔ تو یہ ہوا ہے، اور یہ کیوں ہوا ہے کہ عمل ایک کا ہے اور فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہے۔ سبق کا خلاصہ یہی ہوا کہ قرآن کریم کی آیات سے، قرآن کریم کی تفاسیر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث سے، صحابہ کرام کے عمل سے، اسلاف امت کے موقف سے، اور خود غیر مقلدین کے بزرگوں سے، سب سے یہ بات واضح ہے، اور چند جو واقعات ہیں وہ بھی اسی ضمن کے اندر ذکر کر دیے گئے ہیں کہ ایصال ثواب کا نظریہ برحق ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔